الفعل علاماته وتقسيماته. تعريفه: لفظ يدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل، فعل کی تعریف کرتے ہیں۔ فعل کی تعریف میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ فعل کرنے کو کہتے ہیں۔ جو فاعل لام سے اس کا نام رکھا گیا ہے، تو یہ حروف تہجی میں سے ایسے 3 حروف کو اخذ کیا گیا ہے جن کا معنی ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک فعل اور ایک اسم اور ایک حرف، کلمات ثلاثہ 3 ہیں۔ ان کو 6 اقسام بھی کہا جاتا ہے، اقسام ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اور کلمہ کی 3 قسمیں، مفرد کی 3 قسمیں۔ یہ مختلف الفاظ اور مختلف نام اس پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لفظ یدل علی معنی فی نفسہ مقترنا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر بذات خود 3 زمانوں میں سے ایک کے پائے جانے کے ساتھ۔ تو یہ فعل کی تعریف بالکل آسانی سے یاد اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو اسم کی تعریف کے ساتھ ملانے کی پہچان ہو جائے کہ آپ اسم کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو اب اس کے الٹ کر دیجئے، معنی تو پایا جاتا ہے، یعنی کہ بذات خود اپنے معنی پر تو دلالت کرتا ہے، تو یہ مقترنا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے پائے جانے کے ساتھ، یعنی کہ اس میں ماضی، حال یا استقبال کے زمانوں میں سے ایک زمانہ اس میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ علامات الفعل: السين، والمقصود بها السين الدالة على الاستقبال، مثل سيفرح المجتهد عند الامتحان، فكلمة يفرح فعل، وعلامة الفعل في هذه الكلمة هي السين۔ علامات فعل میں سے ایک سین ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی کچھ علامات اور اس کے کچھ خواص مقرر کی جاتے ہیں، نشانیاں مقرر کی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو فعل کی بھی اسی طرح کچھ علامات مقرر کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے فعل کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو السین ان میں سے ایک سین ہے، والمقصود بها السین الدالة علی الاستقبال۔ سین سے یہاں مراد وہ سین ہے جو استقبال پر، مستقبل پر دلالت کرتی ہے، فیوچر پر، آنے والے زمانے پر، آئندہ زمانے پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ مثال دی ہے، سیفرح المجتہد عند الامتحان، محنتی طالب علم عنقریب خوش ہو جائے گا امتحان کے وقت، امتحان کے وقت، رزلٹ اناؤنس ہونے کے وقت۔ تو یہاں یفرح جو ہے یہ فعل ہے، جبکہ سین جو اس کے شروع میں آ رہا ہے جس کا رنگ چینج کر دیا گیا ہے وہ علامات فعل میں سے ایک ہے۔ سوف، مثل سوف تنهض الأمة إذا أقبلت على العلم، فتنهض فعل، وعلامة ذلك أنه جاء بعد سوف۔ دوسری علامت علامات فعل میں سے سوف ہے، تو جیسے مثال دی ہے، سوف تنہض الامت اذا اقبلت علی العلم، تو یہاں تنہض فعل ہے اس کے شروع میں، سوف جس کو رنگ دے دیا گیا ہے، یہ علامات فعل ہے جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تنہض پر سوف داخل ہو چکا، لہذا تنہض اسم نہیں، حرف نہیں، بلکہ فعل ہے۔ قد، مثل قد أفلح المؤمنون، قد ينزل المطر، فأفلح فعل وكذلك ينزل، وعلامة الفعل في كل منهما أنه مسبوق بقد۔ علامات فعل میں سے تیسری علامت قد ہے، اس کی مثال قرآن مجید سے قد افلح المؤمنون، افلح پہ قد جس کو رنگ دے دیا گیا ہے، یہ
علامات فعل میں سے ایک علامت ہے کہ جس کلمہ پر قد داخل ہو وہ بھی فعل ہوگا. قد ینزل المطر، تو یہاں ینزل پہ قد داخل ہوا تو یہ قد علامات فعل میں سے ایک ہے. هناك علامات أخرى للفعل. کچھ علامات اور بھی ہیں فعل کی. تاء الفاعل، وهي تاء متحركة تتصل بآخر الفعل الماضي المسند إلى متكلم، مثل فهمت الدرس، أو إلى مخاطب مثل اجتهدت يا سعيد فنجحت، أو إلى مخاطبة مثل فزت بالجائزة يا فاطمة. تو ایک علامات فعل میں سے علامت تاء الفاعل ہے جو فاعل کی تا ہوتی ہے. تو یہ وہ ہے جو فعل ماضی کے آخر میں متصل طور پر آتی ہے اور متحرک ہوتی ہے. جیسے مثال دے دیتے ہیں عام طور پر آسان مثال ضربتا ضربتو ضربتی. تو یہ مثال یہ عام ہے نصرتا نصرتو نصرتی. ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ اور ایک واحد متکلم کے آخر میں جو تو آتی ہے. یعنی کہ تا واحد مذکر حاضر کی نشانی ہے، تی واحد مؤنث حاضر کی نشانی، تو واحد متکلم کی. ياء المخاطبة، وهي ياء تتصل بفعل الأمر الموجه إلى المخاطبة، مثل اجتهدي يا زينب، وراجعي دروسك يا هند. فاتصال هذه الياء بالكلمات اجتهد وراجع يدل على أنها فعل. علامات فعل میں سے ایک علامت یا المخاطبہ، مخاطبت کی یا ہے. مخاطب کرنے کے لیے جو یا لائی جاتی ہے وہی یا تتصل بفعل الامر الموجہ الی المخاطبۃ. تو یہ امر فعل امر کے آخر میں متصل طور پر آتی ہے اور مخاطب کے لیے آتی ہے. اجتہدی یا زینب، اے زینب تو محنت کر. تو واحد مؤنث حاضر کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا جا رہا ہے، امر دیا جا رہا ہے. اجتہدی، راجعی، اضربی، انصری. تو ان سب کے آخر میں جو یا آ رہی ہے یہ یا مخاطبہ کہلاتی ہے. نون التوكيد، وهي نون تلحق آخر الفعل للدلالة على توكيده، وتأتي مخففة ساكنة وتأتي مشددة، وتتصل بالمضارع مثل قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وبفعل الأمر والدعاء كقول الشاعر فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. تو فعل کی علامات میں سے ایک علامت نون توکید ہے. نون تاکید اس کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، نون التوکید. تو یہ نون فعل کے آخر میں آتا ہے تاکید پر دلالت کرنے کے لیے. یہ کبھی مخففہ ہوتا ہے یعنی کہ ساکن، اور کبھی مشددہ ہوتا ہے یعنی کہ مشدد ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ مضارع کے ساتھ متصل طور پر استعمال ہوتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تو یہاں فعل مضارع کے ساتھ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ پہ لا تحسبن میں جو نون آیا ہے جس کو رنگ دے دیا گیا ہے تو یہ نون توکید ہے، اور نون توکید کی اقسام میں سے مشددہ ہے. تو نون خفیفہ کی مثالیں بھی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ اس طرح عام مل جاتی ہیں. أقسام الفعل: أولا باعتبار الزمن ماض، مضارع، أمر.